الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی میری اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ سے ملتی ہے، برائی سے رکنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، نیکی اس چیز کا نام ہے جس کو کرنے سے آپ کے دل میں وسعت پیدا ہو، کشادگی پیدا ہو۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا، وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ کرام سے یہ حدیثیں ہیں کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، پھر برائی کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اور وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم اس بات سے ڈرو کہ لوگ جس کو کرتے ہوئے تمہیں نہ دیکھ لیں، تمہیں لوگوں کے دیکھ لینے کا ڈر ہو تو سمجھو کہ یہ گناہ ہے۔ گرچہ کہ لوگ کسی چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیں، لیکن لوگوں کی حلال کی ہوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ حلال و حرام کا حق اللہ کا ہے، یا اس کے رسول کی زبانی ہے جو اللہ نے کروایا ہے۔ تو آدمی کو بھلے کورٹ سے، مقدمے سے یہ فیصلہ مل جائے کہ یہ چیز تمہاری ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بھلے کورٹ فیصلہ دے دے، کوئی اور چیز، کوئی اور آدمی کہہ دے کہ یہ چیز تمہاری ہے، حقیقت میں وہ چیز میری نہیں ہے، وہ زمین میری نہیں ہے، جس کو وہ جانتا ہے اچھی طرح، تو اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ الغرض، توکل کے باب میں ہم لوگ کل کے درس میں ہم نے بہت ساری قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توکل کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اسی سلسلے سے جڑی ایک بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات ہم سنتے ہیں، جس کو طریق الہجرتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560 پر 1 سے 560 پر 2 پر انہوں نے لکھا ہے، جس میں کہتے ہیں، التوکل علی اللہ واجب من اعظم الواجبات، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، واجب ہے، جیسے اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے۔ کوئی بھی آپ کام کریں تو اخلاص سے جب تک نہیں کریں گے، وہ کام اللہ کو پسند نہیں آئے گا، وہ کام قبول نہیں ہوگا۔ وحب اللہ ورسولہ واجب، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا واجب ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا بہت ساری آیتوں میں، خاص کر اس آیت میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور جنابت کے غسل کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرو، اس لیے کہ تمہارے سارے کام اللہ ہی سے بنتے ہیں، وہی کارساز ہے، وہی ہے جو ہاتھ پکڑتا ہے، بھنور سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا، وہیں
دوسروں پر بھروسہ کرنے سے منع بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکیلا سے مراد شریک ہے، یعنی سارے معاملات میں کارساز، یعنی وہ ذات جس پر آپ سارے معاملات میں بھروسہ کریں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کو کہا کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اور ان کے قوموں کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 80 پر 4 اور 80 پر 5 ہمارے ساتھ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اس سے پہلے سارے انبیاء نے پوری طرح توکل کو بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جب حالت بیان کی تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکا کے ساتھ پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے توکل کی ہیں کہ ان کے توکل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ کل کے درس میں ہم اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ پر بھرپور توکل بھروسہ کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔